بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں، شرف اس کو حاصل ہو مقبولیت کا، الہی میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں۔ لائق صد احترام اسٹیج پر تشریف فرما پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع علم و حکمت، حضرت قبلہ صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن صاحب زیدہ مجدہ، نبیرہ صدر الشریعہ حضرت قبلہ مفتی اکرام المصطفیٰ اعظمی صاحب زیدہ مجدہ، چیئرمین ARY QTV محترم جناب حاجی عبدالرؤوف صاحب، اور آج کی اس محفل کے روح رواں روحانی دنیا، لوگ تو روحانیت تلاش کرتے ہیں، انہوں نے پوری روحانی دنیا تلاش کی ہوئی ہے۔ میرے اور آپ کے ہر دل عزیز عامل با عمل حضرت قبلہ الحاج محمد اقبال قادری نوری دامت برکاتہم عالیہ اسٹیج پر تشریف فرما، شہر کراچی کی ممتاز مذہبی، علمی، سیاسی، سماجی شخصیات، اور یہاں پر تشریف فرما تمام بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کی یہ تقریب سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے 100 سالہ عرس مبارکہ کے موقع پر یہاں عشق رضا کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ پروگرام آپ ARY QTV کے ذریعے اس پروگرام کو پوری دنیا میں آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے ہمیشہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، توقیر، ادب پر ہر پہلو پر لکھا۔ میں اپنے امام کے اس کلام سے دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ میرے امام فرماتے ہیں کہ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ بھائی جو امیر بن کے بیٹھے ہیں وہ نہ بولیں، مگر آقا کی اس محفل میں جو آقا کے فقیر بن کے بیٹھے ہیں ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، اور قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، اور تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، اور وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا۔ محبت والے بیٹھے ہو، اگر بات سمجھ میں آئے تو جسے مولا نے زباں دی ہے اظہار ضرور کرے گا کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اور یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، یہ جنت کی بلبل کیا کہتی ہے؟ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا،
مجھے شوخی طبع رضا کی قسم، اور قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ میں بلا تاخیر آج کی اس محفل میں خصوصی خطاب کے لیے جس ہستی کو دعوت دے رہا ہوں، اللہ رب العزت نے انہیں بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ آپ پیر طریقت ہیں، راہبر شریعت ہیں، منبع علم و حکمت ہیں۔ حضرت قبلہ پیر صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن زیدہ مجدہ وزیدہ شرفہ وزیدہ عمرہ سے میں ملتمس ہوں کہ آج کی اس محفل کی مناسبت سے اپنے افکار و خیالات اور اپنے ملفوظات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ پرزور نعروں سے حضرت کا استقبال کیجیے گا تاکہ پتہ چلے کہ یہ غریب آباد والے جو ہیں، یہ غریب آباد والے غریب نواز کے ماننے والے بیٹھے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے بیٹھے ہیں۔ اور اس شعر کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں، رؤوف صدیقی صاحب آپ ماشاءاللہ صاحب ذوق بھی ہیں۔ شعر دیکھیے گا کہ اندیکھی بات ہے نہ سر بستہ راز ہے، اندیکھی بات ہے نہ سر بستہ راز ہے، ان کی گلی کا بندہ بھی بندہ نواز ہے، ان کی گلی کا بندہ بھی بندہ نواز ہے۔ میں قبلہ سے ملتمس ہوں کہ اپنے ملفوظات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب اللہ کے آخری نبی، آخری رسول، آپ کے اور میرے آقا و مولا سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے ایک غلام صادق کے 7 سالہ عرس کی تقریب میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ آج ہم جس شخصیت کے عرس کی خاطر اکٹھے ہیں وہ مجدد دین و ملت ہیں، وہ عالم شریعت ہیں، وہ مخزن علم و حکمت ہیں، وہ پیکر رشد و ہدایت ہیں، وہ ضیاء ملت و الدین ہیں، وہ وارث الانبیاء والمرسلین ہیں، وہ سراج الفقہاء والمحدثین ہیں، وہ کشتہ عشق رسول ہیں، حضرت امام اہل سنت اعلی حضرت سیدنا امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک روحانی شخصیت، اور یقیناً میں روحانی شخصیت اس لیے کہوں گا کہ میں نے ان کو عشق مصطفیٰ میں غرق پایا ہے، اور کوئی بھی روحانیت کو پا نہیں سکتا، اللہ کا قرب پا نہیں سکتا جب تک وہ عاشق رسول نہ بنے۔ میں نے ان کو لوگوں کے مسائل
قرآن و حدیث کے مطابق حل کرتے دیکھا ہے۔ حضرت اقبال بابا صاحب کو کہ جنہوں نے بہت محبت اور عقیدت کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے اس عظیم الشان جشن کو منانے کا انعقاد کیا، اور میرے بزرگ، میرے بہت ہی پیارے، جن کو میں بہت عزت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، میرے محسن حضرت قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب مدد اللہ العالی حضرت تشریف فرما ہیں۔ اقبال بابا صاحب نے بھی اس محفل کی دعوت دی اور حضرت نے بھی خاص طور پہ اس محفل میں آنے کا حکم فرمایا، اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں نے نذران عقیدت پیش کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ذات ہے، آپ کے لیے عشق رسول کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ کو گھٹی میں عشق رسول ملا ہے۔ سیدنا اعلیٰ حضرت کو وراثت میں عشق رسول ملا ہے۔ قبلہ علامہ صاحب مدد اللہ العالی تشریف فرما ہے، بہت خوبصورت شخصیت ہے۔ حضرت نے مجھ سے پہلے بہت خوبصورت خطاب فرمایا، اللہ کریم حضرت کا سایہ بھی اہل سنت پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ قبلہ رؤف صدیقی صاحب، اللہ سب کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کے لیے عشق رسول کوئی نئی بات نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کو گھٹی میں عشق رسول ملا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا سلسلہ نسب صحابی رسول حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، ہر صحابی کے ایمان کی بنیاد عشق مصطفیٰ ہے، ہر صحابی اپنی جان سے بڑھ کے عشق مصطفیٰ میں ہے، ہر صحابی کے ایمان کی اور مرتبے کی بنیاد عشق مصطفیٰ ہے۔ اللہ کریم نے جب صحابہ کی شان کو بیان کیا، صحابہ کے فضائل کو بیان کیا، تو سجدوں، ریاضتوں، عبادتوں، سجود و قیام، حج، ہر عمل سے پہلے والذین معہ بیان فرمایا۔ ان کی فضیلت کی پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ یہ حضور کے قریب رہتے ہیں، یعنی حضور سے پیار کرتے ہیں۔ ہر صحابی عاشق رسول ہے، لیکن ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی وجہ شہرت ہے۔ کوئی کاتب وحی ہے، یہ اس کی وجہ شہرت، کوئی غزوات میں شامل ہوئے، یہ اس کی وجہ شہرت، کسی کی شجاعت اس کی وجہ شہرت، کسی کا محدث ہونا، احادیث کا مروی جس سے زیادہ ہیں، یہ اس کی وجہ شہرت، کسی کا مفسر ہونا اس کی وجہ شہرت۔ ہر صحابی کی مختلف وجوہات شہرت ہیں، لیکن حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام احمد رضا کے اجداد میں ہیں، ان کی وجہ شہرت عشق مصطفیٰ ہے۔ وہ ان صحابہ میں سے ایک ہیں جن کی وجہ شہرت ہی عشق مصطفیٰ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا عشق رسول کوئی نیا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کو وراثت، گھٹی اور خون میں عشق رسول ملا ہے، عشق رسول ملا ہے۔ اور آپ کی تربیت کی بنیاد عشق مصطفیٰ پہ ہوئی، آپ کی تربیت کی بنیاد میں عشق مصطفیٰ شامل تھا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل آپ کا اپنا نام ہے، محمد احمد رضا۔ کتنا خوبصورت نام ہے محمد، حضور کا وہ نام ہے جس سے زمین پہ حضور کے نغمے الاپے جاتے ہیں، اور احمد حضور کا وہ نام ہے جس پہ آسمان پہ جس نام سے حضور کے نغمے الاپے جاتے ہیں۔ محمد احمد رضا، ان دونوں نسبتوں کا نام میں ہونے کے بعد رضا بتا رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہیں جن کی زندگی کا مقصد ہی رضا مصطفیٰ ہے، جن کی زندگی کا مقصد ہی مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا بچپن سے عشق رسول ایسا تھا، جب بھی اعلیٰ حضرت اپنا نام لکھتے، نام کی جگہ اکثر اپنے مصطفیٰ لکھا کرتے، نام کے ساتھ اپنے مصطفیٰ لکھا کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا قلم جب چلا، کسی مصلحت سے براتر ہو کے چلا، کسی مصلحت کے آگے سر نہیں جھکایا۔ جب عقیدہ مصطفیٰ کے بارے میں باری آئی، جب حضور کے معاملے میں عقائد کی باری آئی، اعلیٰ حضرت نے سینہ تان کے سر اٹھا کے بیان کیا اور کہا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے اپنے مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ بچپن سے ہی اعلیٰ حضرت کو حضور علیہ السلام کے ساتھ بے پناہ محبت تھی، حضور علیہ السلام کے ساتھ بہت محبت تھی۔ آپ نے اپنی طالب علمی کے دور میں ہی حضور کا نام لکھنے کے لیے ایک الگ قلم رکھا تھا، اور ادب مصطفیٰ بھی ایسا تھا کہ کبھی بے وضو حضور کا نام نہیں لکھا، کبھی بے وضو اس قلم کو چھوا نہیں جس سے حضور کا نام لکھا جاتا تھا، جس سے حضور کا نام لکھا جاتا تھا۔ اور اعلیٰ حضرت نے جب حضور کے نام کی باری آئی تو احترام اور اہتمام کا جو
فرمایا وہ بھی سن لیجئے. اعلیٰ حضرت نے کہا جب حضور کا نام لکھو تو احترام کے ساتھ لکھو, اہتمام کے ساتھ لکھو, اور حضور کا نام لکھنے کے ساتھ خالی سواد لکھ دینا. آپ نے فرمایا یہ حرام ہے. ویسے تمہیں تحریریں لکھتے تمہارے ہاتھ نہیں تھکتے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتے تمہیں موت آتی ہے. خبردار جو کسی نے خالی سواد لکھا ہے, جب حضور کا نام لکھو تو پورا درود لکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ احترام اور اہتمام سکھایا حضور علیہ السلام کا نام لکھنے کا, اور حضور علیہ السلام کی بات کرنے والے کو حضور کا یہ احترام اور یہ اہتمام رکھنا, ملحوظ رکھنے کا حکم فرمایا. 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے پہلا خطاب فرمایا, اور اس کا موضوع بھی میلاد مصطفیٰ تھا, اس کا عنوان میلاد مصطفیٰ تھا. 13.5 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے سند فراغت حاصل کی, تمام دینی علوم سیکھ لیے 13.5 سال کی عمر میں, اور اعلیٰ حضرت کو 54 علوم پہ مہارت حاصل تھی. 71 بھی موجود ہے لیکن زیادہ نے لکھا 54 ایسے علوم ہیں جس پہ اعلیٰ حضرت کو مہارت حاصل تھی, اور ہر علم پر اعلیٰ حضرت کی کوئی نہ کوئی تصنیف موجود ہے, کوئی نہ کوئی تصنیف موجود ہے. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. جب مسند تدریس پہ فائز ہوئے تو بڑے بڑے علماء آپ سے اکتساب فیض کیا کرتے. آپ کے سامنے بیٹھ کے زانو تلمس طے کرنے والے علماء نے 4 دانگ عالم میں قرآن و حدیث اور عشق مصطفیٰ کے شمع جلائی, شمع کو روشن کیا. آپ مسند افتاح پہ بیٹھے تو آپ نے باطل عقائد کا رد کیا, اور امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرعی معاملات میں روشنی عطا فرمائی, اور مسائل شریعت میں امت کی رہنمائی فرمائی, اور باطل عقائد کا رد کیا. جیسے اعلیٰ حضرت نے مسند تدریس پہ اور مسند افتاح پہ بیٹھ کے امت کی رہنمائی فرمائی, ویسے ہی اعلیٰ حضرت نے عقائد اہل سنت کا وہ دفاع کیا جس کی مثال کہیں نہیں ملتی. ہمارے امام احمد رضا نے عقائد اہل سنت کا وہ دفاع کیا, اور اہل سنت کے ایک ایک عقیدے پر ثبوت کے طور پہ قرآن و حدیث کا ایسا دلائل کا انبار لگا دیا کہ ہر یا رسول اللہ کہنے والا اب گھبرائے گا نہیں. اس کے پاس قرآن و حدیث کے ایسے ثبوت موجود ہیں کہ وہ قیامت تک سینہ تان کے کہے گا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, حشر تک ڈالیں گے ہم. آپ کو حاجی صاحب کی وساطت سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے, ذرا مجمع ہاتھوں کو اٹھائے, پتہ چلے احمد رضا سے پیار کرنے والوں کو احمد رضا نے کیسا عشق مصطفیٰ سکھایا ہے. ہم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے, خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. نعرہ رسالہ. میں قبلہ حاجی صاحب کا اشارہ سمجھ رہا ہوں, حضرت کے حکم کی جلد پیروی کروں گا. انشاءاللہ ان شعروں کو ترنم میں بھی پڑھیں گے, اور یہ اعلیٰ حضرت کے دلائل ہیں ہمارے پاس جس کی وجہ سے ہم سینہ تان کے کہتے ہیں نعت خانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. جب قرآن کی آیات کا غلط ترجمہ اور غلط تفسیر کرنا شروع کی گئی اور لوگوں کے عقائد مصطفیٰ کے معاملے میں کمزور کرنے کی سازش کی گئی, میرے رضا کا قلم اٹھا, میرے رضا نے عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے کنز الایمان وہ ترجمہ کیا قرآن کا کہ جس کو پڑھنے والا صاحب قرآن کا غلام بن جاتا ہے, جو ترجمہ پڑھ کے قرآن کا نور ایسے سینے میں اترتا ہے کہ دل میں صاحب قرآن کی محبت گھر کر جاتی ہے. آئیے سنیے اعلیٰ حضرت نے عقائد اہل سنت کا کیسے دفاع کیا ہے. میں آپ کے آگے بیان کرتا ہوں, میرا عنوان ہی یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے عقائد اہل سنت کا کیسے دفاع کیا ہے. جب اختیار مصطفیٰ پر بات ہوئی, لوگوں نے کہا کہ مصطفیٰ, میں کسی کے خلاف تقریر نہیں کر رہا, نہ ہی ہم فرقہ واریت کو فروغ دینا چاہتے ہیں, نہ ہی ہم انتشار کرنا چاہتے ہیں, میں صرف اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں. جب سیدی اعلیٰ حضرت کے پاس یہ سوال پہنچا حضور مختار کل کیسے ہو سکتے ہیں, جب اعلیٰ حضرت نے کہا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, کل جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں, جب میرے امام نے کہا ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے, مالک کل کہلاتے یہ ہیں, مالک کل کہلاتے یہ ہیں, سوال اٹھے حضور مختار کل ایسے ہیں,
रजा का कलम उठा और कुरान करीम की 44 आयात और 240 अहादीस पर एक किताब मुरत्तब की, जिसके इख्तियार मुस्तफा के सबूत पर एक किताब मुरत्तब की, और सबसे पहली दलील यह लिखी अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही। ये कुरान की आयत है। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह आला हजरत का तर्जुमा तो देखो, मेरे रजा का तर्जुमा तो देखो, पता चलता है रजा आंखों से कुरान पढ़ रहा होता है और दिल से रसूलुल्लाह का चेहरा देखता है। क्या बात है अहमद रजा तेरी। जरा एक बार सारे हाथों को उठा के अहमद रजा की अजमत को सलाम करो, अहमद रजा का इश्क को सलाम करो, अहमद रजा के कलम को सलाम करो, अहमद रजा के इल्म को सलाम करो, अहमद रजा के सिलसिले को सलाम करो, अहमद रजा की तरीके को। क्या बात है मेरे रजा। और तर्जुमा किया, क्या अल्लाह ने नहीं कहा कि अल्लाह ने और उसके रसूल ने उनको दौलतमंद कर दिया अपने फजल से। आला हजरत का जुमला सुनो, आला हजरत का ये जुमला है। मेरे अहमद रजा ने कहा हाँ, लफ्ज़ हाँ तहरीर में भी लिखा, कहा हाँ यही वो जगह है कि जहां गैस में कट जाए बेदिलों के दिल। अल्लाह ने कह दिया कि जैसे उनको अल्लाह ने दौलतमंद किया, वैसे ही अल्लाह के रसूल ने दौलतमंद किया। कहा इस मकाम से पता चला जैसे अल्लाह बंदा नवाजी फरमाता है, अल्लाह ने अपनी अता से रसूल को भी बंदा नवाज बनाया है। जैसे अल्लाह लोगों को दौलतमंद करता है, अल्लाह ने रसूल को भी दौलतमंद करने वाला बनाया है। और यह लिखने के बाद मेरे रजा ने दुआ लिखी कि या अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ, या रसूल अल्लाह मैं आपसे इस्तिगासा करता हूँ कि मुझे और अहले सुन्नत को अपने फजल से दौलतमंद फरमा दीजिए, दुनिया आखिर में दौलतमंद फरमा दीजिए। और फिर क्या कहा कि मैं तरन्नुम नहीं करूंगा अगर आपका ज़ौक़ नहीं हुआ। आप चढ़ोगे मेरे साथ, जरा हाथों को उठा के बताओ कौन कौन इश्क़ रज़ा में झूमेगा। कि मैं गदा बादशाह भर दे प्याला नूर का नूर, दूना तेरा नूर, दूना तेरा डाल सद। फिर आला हजरत ने कहा हुजूर से मांगा करो, आ जरा हुजूर से मांगे। आप जवा दो करी आप रऊफ रहीम, ठीक हो दाता अता आप करोड़ों दुरूद, ठीक हो दाता अता आप करोड़ों दुरूद, ठीक हो दाता अता आप करोड़ों। हाथों को उठा के हुजूर से कहो, जिसका जो दिल करता है वो पढ़ ले। ठीक हो दाता अता आप करोड़ों दुरूद, ठीक हो दाता अता आप करोड़ों दुरूद। खूब ले मते खिला, खूब ले मते खिला और दूध के शरबत पिला, ऐसों को ऐसी ग़िज़ा आप करोड़ों दुरूद, ऐसों को ऐसी ग़िज़ा आप करोड़ों दुरूद, ऐसों को ऐसी ग़िज़ा आप करोड़ों। क्योंकि हाजी साहब मैंने ये शेर अक्सर हुजूर के रोजे पे जाके पढ़ा है कि एक तरफ दाएं दी, एक तरफ दाएं दी और एक तरफ हासिदी, बलदा है तलहा शाह आप करोड़ों दुरूद, बलदा है तलहा शाह आप करोड़ों दुरूद, बलदा है तलहा शाह आप करोड़ों दुरूद, बलदा है तलहा शाह आप करोड़ों दुरूद। जब करूँ तो हाथ दो गोद लगे थाम लो, ऐसों पे ऐसी अता आप करोड़ों दुरूद, ऐसों पे ऐसी अता आप करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए, काम वो ले
नाम रज़ा, आप करोड़ों दुरूद ठीक हो नाम रज़ा, आप करोड़ों दुरूद। आँख अता कीजिए और उसमें ज़िया दीजिए, चलवा करीब आ गया, आप करोड़ों दुरूद। जलवा करीब आ गया, आप करोड़ों दुरूद। कहा हम जो हुजूर से मांगते हैं अपनी तरफ से नहीं मांगते। सूरह तौबा की आयत नंबर 59 की तशरीह बयान करते हुए इसमें तबसरा किया मेरे इमाम ने कहा कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह को देने वाला फरमाया है और फिर हमें फरमाया है इनसे उम्मीद करम लगा लो, इनसे उम्मीद करम। मेरा एक शेर और पढ़ने को दिल कर रहा है। हमें कहा कि हुजूर से उम्मीद करम लगाओ। और तरन्नुम में पढ़ने से पहले आपको लहजे से समझाता हूँ, फिर वो भी कैसे लगाई, गुस्ताखी ना हो। पठान जो होते हैं ना वो बड़े झगड़ालू होते हैं, किसी बात पे अड़ जाए तो अड़ जाते हैं। पठानों तुम्हारी किस्मत में लाखों सलाम, मेरा रजा भी खान था ना, लेकिन आला हजरत की गैरत किसी जमीन का टुकड़े पे नहीं थी, आला हजरत की गैरत इश्क मुस्तफा पे थी। किसी पठानों के बारे में हाजी साहब मशहूर है, किसी काम से रोके ना तो वो कहते हैं करेंगे, किए जाएंगे। पहले आला हजरत ने कहा मांगेंगे, लोगों ने कहा नहीं, आला हजरत ने कहा मांगे जाएंगे। रोको, मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। मांगे मांगे जाएंगे, मांगेंगे मांग जाएंगे और मुंह मांग पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे फिर मुंह मांग पाएंगे। सरकार मेरा ला है हाजत अगर के हो, सरकार मेरा ला हाजत अगर की है, सरकार में नया है हाजत की है, सरकार में नया है हाजत। लबवा के बंद है और फैली है चोलियां, फैली है चोलियां, फैली है चोलियां, फैली है चोलियां। लबवा है आँख बंद है, फैली है चोलियां। कितने मजे की तेरे पाक दर की है, कितने मजे की आपके पाक दर की है। और मंगता का हाथ उठते ही आका की तेल थी। मंगता का हाथ उठते ही आका की देन थी। कबूलो अर्ज़ में बस हाथ भर के हो दूरी, कबूलो अर्ज़ में बस हाथ। एक बार सब कह देना, एक बार मैं पढ़ूंगा फिर जिसका दिल किया वो कहे कि सरकार कबारों में तरसे अदब कहाँ, सरकार हम कबारों में तरसे अदब कहाँ। हमको तो बस तमीज़ यही वो देख
शफाअत की दे हवा, ये अब्रू रज़ा तेरे कहा हुजूर कैसे हैं मुख्तार कुल। कहा हजरत इब्न अब्बास रावी हैं, जब हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, हुजूर को ढेरों तारीफें करने के बाद खाजिन जन्नत ने रिदवान जन्नत में हुजूर को कान से कहा, या खलीफतुल्लाह, ए अल्लाह के खलीफा। और हजरत इमाम अलूसी कहते हैं हुजूर जमीन पर अल्लाह के खलीफा आज़म हैं। आला हजरत ने कहा अगर इसी का मुताला निकाह ईमान से किया जाए तो बहस की गुंजाइश खत्म हो जाती है। खलीफा नायब को कहते हैं अगर कोई वजीर या कोई बादशाह किसी को सूबे का नायब बना दे तो वो सूबे में सफेद और स्याह का मालिक होता है, उसके पास हर इख्तियार होता है। कहा अजीब लोग हो, बादशाह के नायब को तो मुख्तार मानते हो, अल्लाह के नायब को मुख्तार नहीं मानते। जब अल्लाह ने हुजूर को अपना नायब बना दिया तो यह बात पक्की है, यह चांद को इशारे से तोड़ सकता है, यह सूरज को इशारे से मोड़ सकता है, यह मुर्दे को जिंदा कर सकता है, यह पत्थर से कलमा पढ़ा सकता है, यह दरख्त को पास बुला सकता है, यह हाथ उठाए सिदरा तक पहुंचा सकता है, यह वापस लाए जन्नत के खोचे लाए। नारे रिसाला, नारे रिसाला। फिर मेरे इमाम ने यह हदीस बुखारी नकल की, हदीस बुखारी नकल की। कहा कि क्या बात है, अल्लाह का नायब बना दिया। इस पर भी एक शेर याद आ रहा है कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफरम कर, जो वहां से हो यही आके हो, जो वहां से हो यही आके कसमें, जो वहां से हो यही। ये नायब है, ये खलीफतुल्लाह है, ये अल्लाह का रसूल है, ये वो है जो हाथ रखे तो अल्लाह फरमाता यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, ये हाथ इन्होंने नहीं है मैंने रखा है। ये वो है जो कंकरी फेंके अल्लाह फरमाता है मा रमैता वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, ये कंकरी इन्होंने नहीं है मैंने फेंकी है। ये वो है जिनके कोई पीछे चल ले तो रब फरमाता है अल्लाह, जो इनके पीछे चलता है वो मेरी अताअत करता है। ये वो है जो बोले तो रब फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, ये नहीं बोल रहे, ये तो मेरा कहा है। मेरे इमाम ने कहा बखुदा 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 खुदा का यही है नहीं और कोई जो वहाँ से हो यही आके हो, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो नहीं, जो वहाँ से हो एक तो ऐलान करो ना, मुझे यकीन है आज का कोई चुप नहीं रहेगा। करुआ आपको इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है, समझ के पढ़ना। करुआ के नाम पे जाके करुआ करुआ के नाम पे जाके करुआ के नाम पे जाके नब से के जान दो जहां पेदा, दो जहां से भी
احمد رضا تجھ میں سلام ہو، دو جہاں سے دو جہاں قربان کر دیے، پھر کہا دو جہاں سے جی برا میں کروں کیا کروں، دو جہاں سے بیان کیا نہ کہو نہ کہو انداز یہ نہ کہو کہ آقا یا نہیں، یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں، یہ کہو کہ آقا کہاں ہے، یہ کہو کہ سب کہو کہ آقا وہ جان، ذرا پیار سے وہ میری جان، جس جس کی مصطفیٰ جان ہے ہاتھ اٹھائے، وہ جان ہے، وہ جان ہے، ہر جہان کی یہ چال ہے تو جہان ہے، پھر میرے امام نے اختیار مصطفیٰ کے ثبوت میں یہ حدیث بخاری رکھی، کہا حضور نے فرمایا ہے اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دی ہیں، میرا تو دل کرتا ہے جتنے مفسرین کی مجھے اس میں تشریح یاد ہے آج بیان کر دوں، لیکن مولانا احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے رسول اللہ کو تمام خزانوں کی چابیاں دے دی، تبصرہ سننا مزہ آ جائے گا، اعلیٰ حضرت نے کہا یہاں کنجیاں دی ہیں نا جو اللہ کو، اس میں زمین کی کنجیاں بھی ہے، اس میں آسمان کی کنجیاں بھی ہے، اس میں نعمت کی کنجی بھی ہے، اس میں رحمت کی کنجی بھی ہے، اس میں بخشش کی کنجی بھی ہے، اس میں سخا کی کنجی بھی ہے، اس میں عطا کی کنجی بھی ہے، اس میں جنت کی کنجی بھی ہے، اس میں رزق کی کنجی بھی ہے۔ احمد رضا نے کہا جس کے پاس کنجی ہوتی ہے، قفل یعنی تالا اس کے اختیار میں ہوتا ہے، جب چاہے کھولے جب چاہے نہ کھولے، جس کے لیے چاہے کھول دے، جس کے لیے چاہے نہ کھلے، کیا رحمت چاہیے لا آ جاؤ مصطفیٰ کے دروازے پہ آ جاؤ، چابی ہل کے پاس ہے، بخشش چاہیے لا آؤ مصطفیٰ کے دروازے پہ آ جاؤ، چابی ہل کے پاس ہے، جنت چاہیے لا آؤ مصطفیٰ کے دروازے پہ آ جاؤ۔ کیا عقیدہ ہے؟ کہا یہ خزانوں کے مالک ہے، خالق اللہ ہے، خزانے اللہ کے ہیں، لیکن چابی ان کے پاس ہے، قفل ان کے اختیار میں ہے۔ اولاد چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آؤ، نعمت چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آؤ، رزق چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آؤ، نعمتیں چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آؤ، زندگی چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آؤ، اور اللہ چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آؤ، جنت چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آؤ، جو چاہیے آ جاؤ ان کے ہاتھ میں، ہر کنجی ہے ہاتھ میں، ہر کنجی ہے ان کے ہاتھ میں، ہر کنجی ہے ان کے ہاتھ میں، ہر کنجی ہے ان کے ہاتھ میں، ہر کنجی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کس کس کا یہ عقیدہ ہے، ماشاءاللہ بڑی دور دور تک لوگ بیٹھے ہیں، میں کوشش کروں گا سب کو دیکھوں۔ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ہر مالک کل کہلاتے یہ گئے، مالک کل کہلاتے یہ گئے، مالک کل مالک کل مالک کل مالک کل۔ احمد رضا تیرا عقیدہ ہمیں قیامت تک
नसीब रहमान घबराना मत, लाख बला बड़ी बला लाख बला करोड़ा दुश्मन पर हमें बचाए बचाए अपने भरम से हमें हल्कों का पल्ला भारी बनाते ये है रब है मोती ये है कासिर इसको सिखा है खिलाने किसको सिखा है खिलाने किसको सिखा है खिलाने। फिर क्या हुआ? फिर लोग इसमें तो चुप गए, इल्म मुस्तफा पे इख्तिलाफ किया, कहा हम इल्म मुस्तफा को नहीं मानते, हम इल्म मुस्तफा को नहीं मानते। जब इल्म मुस्तफा पे जुबानें दराज हुई, जब उंगश्ते तनकीद इल्म मुस्तफा पे उठना शुरू हुई, मेरे इमाम ने कलम उठाया, इमाम ने 3 रसाइल लिखे और उनका उन्वान ये था कि माँ काना व माँ यकून की तमाम खबरें अल्लाह ने मुस्तफा को अता फरमा दी हैं। और पहली आयत जो इमाम ने सबूत के लिए रखी, पहली आयत जो इमाम ने सबूत के लिए पेश की वो ये थी, अल्लाह ने फरमा दिया हमने सिखा दिया आपको वो सब कुछ जो आप नहीं जानते थे। इमाम ने कहा कि अब जहां भी ला का तसव्वुर आएगा, अल्लाह फरमा रहा है मैंने सिखाया। कोई कहेगा हुजूर दीवार के पीछे का इल्म जान सकते हैं, अल्लाह फरमा रहा है मैंने सिखाया वो जो ये नहीं जानते थे। जो हो चुका हुजूर वो जान सकते हैं, अल्लाह फरमाता है मैंने सिखा दिया वो जो नहीं जानते थे। जो होगा हुजूर वो जानते हैं, अल्लाह ने फरमाया मैंने सिखा दिया जो हुजूर नहीं जानते थे। अब मुफस्सिरीन कहते हैं हुजूर के इल्म में किसी भी इल्म का इनकार करना कुरान के इस फरमान का इनकार करना है कि अल्लाह ने फरमाया हमने आपको सिखा दिया हर वो जो आप नहीं जानते थे। इमाम ने भी बुनियाद इस आयत को बनाया और कहा अल्लाह ने हुजूर को माँ काना व माँ यकून की तमाम खबरें अता फरमा दी है। अब क्या खूबसूरत शेर है, क्या खूबसूरत शेर है। इमाम ने कहा सरे ऐश पे आपकी गुज़र और दिल पेश पर है तेरी नजर, तू तो मुल्क में कोई शैफ़ तू तो मुल्क में कोई शैफ़ नहीं वो जो आप आला हजरत ने तो यहाँ तक कहा, आला हजरत ने तो यहाँ तक कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम पर क्या इल्म गैब हो सकता है। हुजूर तो वो है कि हर हुजूर अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं मैंने अल्लाह को देख रखा है। तमाम अंबिया तशरीफ लाए और कोई गैब क्या आप पे नेहा हो भला, इनसे क्या गैब नेहा हो सकता है जब इन्होंने खुद जब खुदा ही करोड़ों दुरूद जब इनसे अल्लाह न छुपा, जब अल्लाह करीब तमाम अंबिया तशरीफ लाए, किसी ने ये नहीं फरमाया कि मैंने खुद अल्लाह को देख रखा है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रअयतु रब्बी फी अहसनी सूरतिन, हाँ मैं ही वो हूँ जिसने अल्लाह को देखा भी है और बड़े हंसी अंदाज में देखा। मैंने आला हजरत का अकीदा बयान किया है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वैसे यहाँ पर नहीं बैठा, अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत का मसलक सीखा है, आला हजरत को अपना इमाम मानता हूँ, आला हजरत को सबसे बड़ा आशिक रसूल मानता हूँ। कहीं यह मुराद नहीं है कि माज़अल्लाह जो अदब आला हजरत को है रसूलुल्लाह का, हम तो आला हजरत की गर्दे राह तक नहीं पहुँच सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हम आला हजरत को अपना इमाम मानते हैं, आला हजरत को अपना रहनुमा मानते हैं, आला हजरत का अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह बयान करते हैं और दुनिया भर में जाके डंके की चोट पे बयान करते हैं और
الحمدللہ لاکھوں لوگوں میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں ذرا میرے رضا جیسا عشق مصطفیٰ کسی کا لا کے تو دکھا. الحمدللہ. میری طرف توجہ رکھیے، میں بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ سب اپنی اپنی باری پہ خوبصورت بیان فرمائیں گے. پھر حضور کے وسیلے کی باری آئی. جب وسیلہ مصطفیٰ کی باری آئی، جب وسیلہ مصطفیٰ کی باری آئی نا، تو جب لوگوں نے اس پہ تنقید کی کہ وسیلہ مصطفیٰ جائز نہیں ہے، وسیلہ مصطفیٰ جائز نہیں ہے، وسیلہ مصطفیٰ پہ جب لوگوں نے تنقید شروع کی، جب لوگوں نے اعلیٰ حضرت سے سوال کیا، پھر میرے امام کا قلم اٹھا، وسیلہ مصطفیٰ پہ رسالہ لکھا اور آیت جب سے پہلے اس کا مقدمہ بنایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جب بھی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو ان کے قدموں میں، جب بھی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو ہمارے حبیب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، ہمارے حبیب کی بارگاہ میں جا کر ہمارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے مجھ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اللہ اکبر. یہ تو حیات مصطفیٰ کی بھی دلیل ہے. وہاں جا کے مجھ اللہ سے معافی مانگو، اور وہاں جا کے مجھ اللہ سے معافی مانگو، اور پھر یہ تمہاری سفارش کریں، یہ تمہاری سفارش کریں. اب سفارش کرنے کے لیے ضروری ہے بندہ حضور علیہ السلام سے عرض کرے، بندہ حضور علیہ السلام سے فریاد کرم کرے. جب بندہ حضور علیہ السلام سے فریاد کرم کرے گا تو کیا مردہ سمجھ کے کرے گا؟ کیا بے اختیار سمجھ کے کرے گا؟ کیا شفاعت کا منکر ہو کے کرے گا؟ نہیں، حضور کو زندہ مان کے کرے گا، حضور کو اپنا شافی مان کے کرے گا. پھر انسان حضور علیہ السلام سے شفاعت کی درخواست کرے، پھر حضور اللہ کے آگے سفارش فرمائے. جب حضور سفارش فرمائیں گے تو لوجدوا اللہ توابا رحیما. اب اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے کہا اگر سوال یہ تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اللہ نے فرما دیا، جب اللہ کریم نے ایاک نستعین فرما دیا کہ مجھے اسی سے مانگتے ہیں، ہم اسی سے مانگتے ہیں، تو اب یہاں وسیلے کی جو گنجائش نہیں ہے، پھر تو مصطفیٰ کا وسیلہ کیوں بناتے ہو؟ مصطفیٰ کے وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا، اعلیٰ حضرت نے کہا اب بتاؤ اگر تم یہ کہتے ہو کہ مصطفیٰ کے وسیلے کی کیا ضرورت ہے تو اللہ خود بھی تو بخش سکتا تھا. مصطفیٰ کے پاس بھیج کیوں رہا ہے؟ مصطفیٰ کے پاس بھیجنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ انسان حضور علیہ السلام کا وسیلہ اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کرے. حضور علیہ السلام کا وسیلہ انسان اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کرے. اور یہ آئے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اعلیٰ حضرت نے یہاں بھی سوال کیا کہ کیا اب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو ہی وسیلہ بنائے؟ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جتنے وسیلے پیش کیے جا سکتے ہیں سب سے مضبوط وسیلہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ. اب بعض جگہوں پہ یہ کہا جاتا ہے نہیں، یہاں وسیلے سے مراد اعمال کا وسیلہ ہے. ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت تو ایسے ہیں، ان کے فیض یافتہ لوگ بھی کمال ہیں. حضرت ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ ذرا مجھے بتاؤ جو یہ کہتے ہیں کہ صرف اعمال کا وسیلہ، کیا کسی کو اپنے اعمال قبول ہیں یا نہیں اس پہ یقین ہے؟ سب بولے کہ ہمیں نہیں یقین کہ قبول ہیں یا نہیں ہے، یا اس کی شان وہ قبول کرے نہ کرے. آپ نے فرمایا جس پر تمہیں یقین ہی نہیں ہے کہ وہ قبول ہے بھی یا نہیں، اس کا وسیلہ تو بنانے کو تیار ہو، اور جن کی مقبولیت کا انکار کافر کر دیتا ہے ان کے وسیلے سے مانگنا ہے. یہ بات ہے، اعمال کا وسیلہ تو ہے لیکن سرکار کا وسیلہ نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں یہ اعمال کس کی اداؤں کا نام ہے؟ یہ نماز کس کی ادائیں ہیں؟ یہ اگر کوئی جوتے بھی اس ترتیب سے جھاڑے گا جس سے حضور علیہ السلام نے جھاڑے سنت سمجھ کر تو وہ عمل بھی وسیلہ نجات بنے گا. اگر کوئی ناخن بھی اس ترتیب سے کاٹے گا جس سے حضور نے کاٹے یہ عمل بھی وسیلہ نجات بنے گا. اگر جن کی ادائیں وسیلہ نجات بن رہی ہیں ان کا اپنا علم کیا ہوگا، ان کا اپنا عالم کیا ہوگا. بس آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، ورنہ ندائے یا رسول اللہ پہ جو میرے امام نے رسالہ لکھا ہے، یا رسول اللہ پہ جو دلائل میرے امام نے لکھے ہیں میں لے کے آیا ہوں. وقت ہوتا تو میں وہ سارے بیان کرتا. اہل سنت کا جو مقدمہ میرے
پیش کیا ہے. میں پھر کہوں گا اس مقدمے کے بعد اہل سنت کو کوئی گرا نہیں سکتا، بلکہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا. اعلیٰ حضرت کے ایک خطبہ پر اپنی بات کو اختتام کرنا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضور افضل الخلق کیسے ہیں؟ حضور علیہ السلام افضل الخلق کیسے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے کیا ہی خطبہ ارشاد فرمایا. اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ تمام مخلوق کو جمع کیا جائے گا، سارے مجمع کے دھولا حضور علیہ السلام ہوں گے، سارے مجمع کے دھولا حضور ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب حضور علیہ السلام کے نیاز مند ہوں گے. موافق و مخالف سب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوں گے، ہاتھوں کو بلند کیے ہوں گے. انہی کا کلمہ پڑھا جا رہا ہوگا، انہی کی حمد کا ٹنکا بج رہا ہوگا. اور پھر امام نے کہا آج جو بیاں ہے کل وہ عیاں ہوگا، کل وہ عیاں ہوگا. آج جو بیاں ہے کل وہ عیاں ہوگا. اس دن مومن اور عاشق حضور علیہ السلام کے شادیانے رچا رہے ہوں گے، اور منافق دل فگار حسرتوں سے اپنے ہاتھ چبا رہے ہوں گے، اپنے ہاتھ چبا رہے ہوں گے. اور یہ دل کون سا ہے؟ یہ دل کون سا ہے کہ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، عزت رسول اللہ کی، عزت رسول اللہ کی. کیا سراپا بیان کیا میرے آقا علیہ السلام کا، کیا سراپا بیان کیا میرے آقا علیہ السلام کا امام نے. لیکن میں یہاں پر اپنی بات کو اختتام کروں گا. یقیناً وقت کافی گزر چکا ہے، پروگرام کا اختتام بھی ہونا ہے. اویس صاحب نے بھی انشاءاللہ نعت پڑھنی ہے. کافی وقت گزر چکا. ابھی جو میں عنوان لایا تھا یقیناً اس کا آغاز بھی نہیں کر سکا. ابھی تو میرے پاس 6 رسائل اور ہیں اپنے امام احمد رضا کے، جو آپ نے عقیدہ اہل سنت کا ثبوت کے طور پہ بیان کیے ہیں. میں اس سے بہتر ہے اشارہ کروں، بیان ہی نہیں کرتا. اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال رکھے. اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کا وفادار رکھے. ہم جئیں تو حضور علیہ السلام کے غلام بن کے جئیں، مریں تو حضور علیہ السلام کی غلامی میں مریں. قیامت کے دن اٹھیں تو حضور علیہ السلام کے وفادار اور نمک حلال غلاموں میں اٹھیں. اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمدللہ پیر طریقت راہبر شریعت صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن صاحب بہت خوبصورت انداز سے اپنے ملفوظات. معذرت انشاءاللہ 9 ربیع الاول کو قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب کے گھر کے باہر نیو امیجنا روڈ جو مزار قائد کا VIP گیٹ ہے، گیٹ نمبر 1، اس پہ انشاءاللہ ایک عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہوگا. میں آپ سب احباب کو وہاں آنے کی دعوت دیتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. دوران خطاب میرے اور آپ کے محبوب ثناء وہ ہمارا یہ سلگنا کیا اے دل، یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ. اب آپ سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں اور نظم و ضبط کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں. محفل ہماری لائیو ARY QTV کے ذریعے جا رہی ہے. ادب کا بھی ایک مظاہرہ کریں. ادب والی محفل ہے، عشق والی محفل ہے. تو ہمارے مہمان ذی وقار تشریف لا بھی رہے ہیں اور لے کے ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ مبارک پروگرام ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے کلام اللہ ہونے میں کسی شک کی
गुंजाइश नहीं है। इस किताब के अंदर किसी किस्म का कोई शक नहीं। कुरान के जरिए ही आप हक और बातिल में फर्क करने के काबिल हो सकते हैं। देखिए खुसूसी प्रोग्राम पैगाम कुरान आज सुबह 7 बजे। से औला हमारा नबी सबसे बाला हमारा नबी अपने मौला का प्यार। हजरत किबला अलहाज मोहम्मद उवैस रजा कादरी दामत बरकातुहुम आलिया से मुल्तमिस हूँ कि बारगाहे सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदाए अकीदत पेश फरमाए। पुरजोर नारों से इस्तकबाल कीजिए। नारा तकबीर, दोनों हाथों को बुलंद करके नारा रिसालत। बस बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम भाइयों से गुजारिश है कि वो खामोशी इख्तियार करें। बिल्कुल खामोशी इख्तियार करें। ये अल्लाह उसके प्यारे महबूब के ज़िक्र पाक की महफिल पाक है। बिल्कुल अदब करें, कोई शोर ना मचाए, बहुत आराम से तवज्जो के साथ तशरीफ फरमाएं। बस कोई आवाज़ ना कर सके। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। जिस काम के लिए आए हैं उस काम में लग जाए। आओ अपने महबूब की बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि और रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या और रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे कदमों में जो गैर का मुँह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। आका कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। तेरे टुकड़ों से पले पैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या और रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे मौला करम हो करम, 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 मेरे मौला करम हो करम,
سے فریاد کرتے ہیں ہم، مجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، 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 یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں دونوں جہاں، یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں دونوں جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، سب کی سنتا گئے تو ہی صدا، سب کا رکھتا ہے تو ہی بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا ہو کرم، میرے مولا ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا ہو کرم، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا اشارہ ملے، تو جو کر کے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، ہو کرم کرم کرم، ہو کرم کرم کرم، سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کروں گا۔ اعلیٰ حضرت کے تقریباً تمام کلام الحمدللہ میں نے پڑھ لی، ایک آدھ میں نے رکھا ہے جان بوجھ کر نہیں پڑھتا، اس کی کوئی وجہ ہے، اس کی کوئی وجہ ہے، ایک کلام دو کلام باقی رہتے میں نے پڑھے، یوں میں نے پڑھے، تنہائی میں پڑھے نہیں، محفل میں نہیں پڑھے، اور نہ پڑھنے کی وجہ وہ وقت آئے گا تو پڑھوں گا، باقی الحمدللہ سارے کلام اردو میں جتنے بھی ہیں الحمدللہ میں نے پڑھ لیے۔ تو اعلیٰ حضرت کا کلام میں پیش کروں گا، ایک ایسا کلام پیش کروں گا بلکہ وہ کلام میں چونکہ آج ہے 27ویں شب سفر المظفر کا، 2 دن پہلے اعلیٰ حضرت کا عرس گزرا، 2 رات پہلے، اور 2 رات کے بعد ایک اور عرس آ رہا، وہ اعلیٰ حضرت تھے، اور اب جس کا آ رہا ہے وہ فاتح قادیانیت ہے، پیر میرے علی شاہ، 2 عرس ہے،
2 دن پہلے گزر گیا، اب 2 دن بعد ان کا آنے والا، تو دونوں ہستیوں کا کلام ملا کے پڑھتا تاکہ کچھ سمجھ میں آئے بات۔ ہمارے امام کہتے ہیں لم یاتی نظیرک فی نظر، لم یاتی نظیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، لم یاتی نظیرک فی نظر، لم یاتی نظیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سر، جگ راج کو تاج تورے سر سر، جگ راج کو تاج تورے سر سر، ہے تجھ کو شہد کو سرانا، لم یاتی نظیرک فی نظر، لم یاتی نظیرک فی نظر، لم یاتی نظیرک فی نظر، مکھ چند چادر شار شانی، مکھ چند چادر شار شانی، ماتھے چمکے لاٹ نورانی، ماتھے چمکے لاٹ نورانی، ماتھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف سے اک مستانی، کالی زلف سے اک مستانی، ہے مخمور حکیم بدریاں، لم یاتی نظیرک فی نظر، لم یاتی نظیرک دو ابرو عباس مثالی دو ابرو مثالی تینوں کے میزانے تیر تینوں کے میزانے تیر تینوں کے میزانے تیر چوٹ لبا 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 سرخا کے لالے یمن یمن لبا سرخا کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیا ہل لڑیاں، لم یاتی نظیرک فی نظر، لم یاتی نظیرک ایسے سوروں میں جانا، ایسے سوروں میں جانا، جانے کے جانے جانا، جانے کے جانے جانا، جانے کے جانے جانا، سچ آنکھاں سچ 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 سے رب دی نشینا، سچ سے رب دی نشینا، جس شان سب بڑے، لم یاتی نظیرک فی نظر، لم یاتی نظیرک فی نظر، لم یاتی نظیرک فی نظر، سبحان اللہ اجمل کا سبحان اللہ اجمل احسن سما اکمل کا احسن سما اکمل احسن سما اکمل مہر علی تیری سری سری، مہر علی تیری سری سری، گستاخی تیکھے جھاڑیاں، لم یاتی نظیرک فی نظر، لم یاتی نظیرک فی نظر، لقا بدر الوجه الجمل جمل جمل، ایسا لگتا ہے کہ چاند وہ حضور کے رخسار سے طلوع ہو رہا، حضور کے رخسار طلوع ہو رہا، لقا بدر فی الوجه الجمل
اجمل خط خط حالا مازل صبر اجل خط خط مازل صبر خط حالا مازل صبر اجل گور چندر چندر پر پنگل گور چندر چندر پر پنگل رحمت رحمت بر سجا سجا سورے چورے 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 رحمت بر بر سجا سجا یلدی 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 اج سکھ میں سرا دیوا تیری اج سکھ میں سرا دیوا تیری اج سکھ میں سرا دیوا تیری یا شمس ناظر لا گئی چوپا تبا تسی تسی سونی سونی تبا تسی چھل 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 میرا جیرا جی چھوٹے چھوٹے چھل 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 میرا میری شب نے شب ہونا جانا جانا یادی 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 مثل سونا سونا ادھر بھی گھیرا ہر جگر سے یہ نکلتی ہے صدا میرے زخم جگر سے یہ نکلتی ہے صدا اے ملی ہے مرلی کر دے نمکتا
مورا 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 جان جان رے جانے 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 جی جی جانے جانا جانے جی جی جانے جانا جانے جی رے جانے جانا جانے جی جی جانے جانے جانا بس بس خانے نامے رائے رضا سبحان اللہ بس 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 خانے نامے نائے ترے میری نائے رنگ رنگ نائے 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 عربی بھی ہو فارسی بھی ہو ہندی بھی ہو اردو بھی ہو زبانوں کا انتخاب کروں یہ میری طرز نہیں اور رنگ بھی نہیں کہ کوئی کہے تو لکھوں یہ تو ارشاد تھا احبا کا کہ ایسا لکھ دیجئے ورنہ نہ میری طرز ہے نہ میرا رنگ ہے امام اپنے آپ کو عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کی قلم کو خام کہتے ہیں خامہ خام کچا نا تجربہ کار انکمپلیٹ قلم اپنی نسبت کی نا تو اپنی انکساری کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں بس خامہ خامے نائے 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 رنگ رنگ نائے 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 ارشاد آہے 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 بہتے بہتے شادے 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 بہتے بہنا چانا چارا پڑا پڑا جانا جانا یلدی یلدی روگا نظر یلدی 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 روگا نسل سولا شولا 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 جا 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 تسلیم کیا نے تو ہمارے حاجی عبدالروف صاحب بیٹھے میں انہوں نے ایک نعت کی فرمائش کی ہے مجھے وہ اشعار کو زیادہ یاد نہیں ہوں گے شاید پڑھتا ہوں تو دو شعر مجھے یاد آ جائے شاید بہت پہلے بچپن میں کبھی پڑھا کرتا تھا جی جی وہی تو بچپن میں جب چھوٹا تھا تو پڑھتا تھا مجھے الحمدللہ نعت خوانی کرتے ہوئے 36 سال ہو گئے الحمدللہ تو میں وہ کلام یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بہت پرانا کلام تھا کہ جبھی میری ہو سنگے تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے جبھی میری وہ سنگے تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے سہارا
اس یقین لاج رکھ لینا بروز حشر میرے اس یقین لاج رکھ لینا تمہارا مگر نازاں قسمت ندامت مگر نازاں قسمت کے ہاتھوں میں ہے تمہارا یا رسول اللہ کروں نظارہ رسول اللہ خدا جیتے کروں نظارہ یا رسول اللہ غلامان محمد اس طرح پہچانے جائیں گے غلامان محمد اس طرح غلام محمد کی بات ہو رہی اور کسی کی نہیں غلامان محمد اس طرح پہچانے جائیں گے ہوگا حشر میں بھی رسول اللہ ہوگا حشر میں بھی کا نعرہ رسول اللہ کہ ہوگا حشر میں بھی کا نعرہ ملک بھی ہو ملک بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جب شہنشاہ آ جائے تو پھر ملک ہونا چاہیے کیا بات شہنشاہ ملک جنوں بشر اب اولیاء اللہ شامل تو ہیں بشر میں لیکن الگ سے ذکر کیا گیا ہے جی اب شاعر اس پائے گا تو نہیں ہے بس ہے کلام ہے سو کلام ہے پڑھتا ہوں شہنشاہ ملک حورو بشر جنوں ہر ایک ذرہ تیرے ٹکڑوں پہ ہے سب کا گزارا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑے
गुजारा या रसूल ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह जबी में एक महीने पर कुर्बान ज़माना कोई न होगा न कहीं के बैठा चटाई पर मगर अर्श नशी है जो रब वाला खुद पार लगाना इंशाअल्लाह कल जिसने खुद पार लगाना सहरा का वो काबा जिसमें हुसैन और हसन फूल ज़हरा का वो काबा हसन तो आओ दरे पर फैलाए हुए दम आओ सिद्दीक का सत्ता मांगो
فاروق کا صدقہ مانگو، عثمان کا صدقہ مانگو، علی کا صدقہ مانگو، حسنین کا صدقہ مانگو. آؤ در زندہ پر نسل کریموں کی یہ لج پالانا نسل سلیموں کی لج پالانا یہ لج یہی پانچ مقصود خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی لج گھرانا لج گھرانا لج گھرانا بستم نمی گویم کہ من ہستم سخندہ یا رسول اللہ چوبا شفاعت را کشائی گناہگارا مکن محروم جا میرا تیرا یا رسول اللہ محروم کرم اس کو رکھنا سرے مغروم کرم اس کو رکھنا سرے جیسا ہے نصیرہ سائل تو پورا جیسا نصیرہ منگتا حسین کا ورثے میں پایا ہے اس میں صدقہ حسین کا جیسا نصیرہ تیرے گن اور یہ لب تیرے گن اور یہ لب ہزار بار یمدہ سے مشک و بلا کنوز میں تو کمال بے حدیث تیرے گن اور یہ لب طلب عطا روح کو جا
فارسی میں ہے تو کجا من کجا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہاں کہاں میں. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہاں کہاں میں. فارسی میں کہتے ہیں تو کجا 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 رتبہ تیرا رتبہ تیرا آواز حق رتبہ تیرا آواز حق رتبہ تیرا. تنزل کرتے ہوئے کہتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، کوئی پڑھ رہا ہے. سننے والے سامعین کون ہیں؟ یہ سامعین ہمارے سامعین. خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق رتبہ تیرا آفاق تیرے سامعین یا رحمت دستار کیسے کی ہے؟ ایسے یوں پیج گھومتے ہیں، ایسے جب پیج گھومتے ہیں نا تو پھر بنتی ہے دستار. سمجھو تو ہے اغرام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار کعبہ عشق تو میں تیرے جان سو کعبہ عشق تو میں تیرے جان سو میں دعا کجا 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 جیا سمجھن والے علم نے کر دے تک اڑی کجا 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 سورج برآمد ہو اٹھے انگلی کو ماہ دو بلکہ دو دو چار ہو جائے تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا تم چاہو چے شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے تمہارے حکم سے
مثال شمع روشن ہو تم چاہو تو لکڑی تیز تر تلوار ہو جائے تو جا سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس تو حقیقت ہے بس صرف احساس سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس میرا گھر خاک پر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو جا تمہید باندھتے ہوئے تاکہ شعر اترے سمجھ میں آئے کہ کیا کہا جا رہا ہے. شعر سننے سے پہلے ذرا تمہید سنیں. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود دیکھو میرو بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. ایسوں کو نعمت کھلاؤ دودھ کے شربت پلاؤ ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود. دلہو میں کھونا مجھے صبح تک سونا مجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں میرا ہر سانس کو خون چھوڑے تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا کاسائے ساتھ ہوں تیری خیرات ہوں کاسائے ساتھ ہوں تیری خیرات ہوں سخی میں گدا تو جا صفے انبیاء کے امام بولو نا میرے آقا صفے انبیاء کے امام پر جن کے لازم درود و ثنا لازم درود و ثنا لازم درود و ثنا لازم درود و ثنا سب سے اعلیٰ
المرسلين يا رحمة للعالمين تو کجا من کجا تیری سرکار ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا میرا ولیوں کے امام دے تو پنجر چل کے نام میرا ولیوں کے رب دو رب پر دو منگتوں کی جھولی بھر دو بھر دو کاسا میرا پنجر تنی کیسے میرا بھر دو کاسا میرا پنجر تنی کیسے خواجہ تیرے کرم بات خواجہ میری کیا اوقات خواجہ کچھ پڑے زندہ مچھلی یہ کیسی سوغات ہے برسے سب سر سے یہ کیسی برسات ہے خواجہ میرا 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 خواجہ رسول ہے میرا خواجہ میرا سارے میری ریا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ وہ پہاڑے پہاڑے کا نہال اور مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ جب کبھی میری اور ان کی ایک ساتھ حاضری ہوئی تھی اجمیر شریف، یاد ہے نا وہ کیا منظر تھا، یاد ہے نا بھائی صاحب تو شہید ہوتے تو بچ گئے تھے. میرے ساتھ آئے تھے نا، کیا رسوا زمانہ آدمی ہے، وہاں لوگ محبت کے لیے لوٹتے ہیں ملنے کے لیے، اور ایسا رش تھا کہ حاجی صاحب کو ٹھنڈا پڑا، سانس چڑھ گئی تھی. ان کو بہت تحفے ملے تھے، میں نے دوسرے دن سب بانٹ
خواجہ کا دربار. میرا خواجہ عطائے رسول ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہارے چشت کا پھول ہے، وہ بہارے گلشن فاطمہ چمن علی کبھی خواجہ صاحب کا اثر کیا سمجھتے ہو؟ آؤ اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں. کیا بات. اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں دعا مستجاب ہوتی ہے تو سن لو وہ خواجہ غریب نواز کا آستان. ہاں جی، یہ ہوتے ہیں محبت کرنے والے، یہ ہوتے ہیں پیار کرنے والے. جب ایسے پیار کرنے والے ہو نا تو نظریں ان کی بھی ہوتی ہیں. جب ان پر نظر پڑ جاتی ہے تو پھر معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جلوہ کے نور گئے کہ سراپا رضا کا ہے. جلوہ کے نور گئے کہ سراپا رضا کا ہے. تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا رضا. تصویر سنیت ہے کہ چہرہ وادی رضا کی تو ہے ہمالا رضا کا ہے. رضویو اب ذرا یوں ہی کہنا ہے کہ وادی رضا کی تو ہے ہمالا رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. وادی رضا کی تو ہے ہمالا. عقلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر. عقلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر. جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا ہے. جو کچھ ہے دو صدی میں وہ تنہا رضا ہے. رضا کی تو ہے ہمالا. سنتے ہیں نا کیسے کلام ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت کے. امام کی تعریف میں یہ شعر کہا، کہنے والے نے بڑا کمال کیا کہ دریا فسافتوں کے رواں شاعری ہے. دریا فسافتوں کے رواں شاعری ہے. یہ سہل ممتنع ہے کہ لہجہ رضا رضا. یہ سہل ممتنع ہے کہ لہجہ. جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین. جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں. اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا رضا. اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا. اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا. دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے. دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے. کتنا بلند آج بھریرا رضا. کتنا
نا بلند آج اور شعر مقطع کے ساتھ نظر شاعر کا تخلص کمال کا شعر ہے. سنیو احسان فراموش نہ بننا. اور سنی احسان خوش عقید ایسا دو. آج ٹی وی پہ دیکھو تو ہر کوئی بڑا بیٹھا بنا 4 کتابیں پڑھی نہیں اور جناب لگا ہوا ہے. ایسے ہی جس کو دیکھو اللہ معاف کرے گھر کے اندر معاملہ چل رہے ہیں. اس کے باوجود اس دور پرفتن میں نظر خوش عقید سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا سرکار کا کرم ہے وسیلہ. اس دور پرفتن میں خوش عقید سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا کا ہے وادی رضا کی کو ہے مولا رضا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلاۃ والسلام سے قبل ایک قرآن اندازی ہے یہاں پر. سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا